رمضان یہ رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبانوں سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس طرح کا موسم تھا اسی کے حساب سے اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا۔ تو اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں تھا، اسی وجہ سے اسے رمضان کہہ دیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی کے مطابق اس کا نام رکھ دیا گیا، اور جو مہینہ سخت گرمیوں میں تھا اس کو رمضان کہہ دیا گیا، اور جو مہینہ موسم بہار میں تھا اس کو ربیع الاول شریف کہہ دیا گیا، اور جو مہینہ سخت سردی میں تھا اسے جمادی الاولیٰ کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو کہ آخری رات تک بند نہیں ہوتے، تو جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور رات اور دن میں جب بھی وہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ تو ناظرین، وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ جو بری صحبتوں میں رہ کر اس مبارک مہینے کی بھی رحمتوں کو حاصل نہ کر سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ پہلے نمبر پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس پر اللہ رحمت کی نظر فرما دے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ہر رات اور ہر دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ یعنی آخری رات کہ جب بندہ پورا مہینہ اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، آقا نامدار سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، تو پھر آخری رات بندے کو انعام دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا